اب محنت کر کے ہم نے پھر چین کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا ہے اور چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ سی پیک 2 کے نتیجے میں سی پیک فیز 1 سے بڑا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے۔ جو بنیادی ستون ہے وہ برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے ایکسپورٹ ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر گھر سے، ہر فیکٹری سے، ہر بزنس سے لوگ ایکسپورٹس کی طرف مائل ہوں اور ہم پاکستان کے لیے قیمتی زر مبادلہ حاصل کریں۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے ہم IMF کی غلامی سے اور قرضوں کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ اگر پاکستان زر مبادلہ کمائے گا، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے تو اس سے ہمارا روپیہ مستحکم ہوگا۔ روپیہ مستحکم ہونے سے ملک کے اندر مہنگائی میں کمی آئے گی اور ہمارا تجارتی توازن، جو تجارتی ہمارا اکاؤنٹ ہے اس میں توازن ہوگا، جس سے کہ ہم بیرونی انحصار سے آزاد ہو کے خود انحصاری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو IMF کے پروگرام میں داخل ہوئے ہیں، یہ ایک میڈیسن ہے، 3 سال کی میڈیسن ہے، کڑوی گولی ہے جسے ہمیں نگلنا ہے تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ لیکن یہ IMF کا پروگرام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ IMF کا پروگرام ہمیں وقتی طور پہ بیل آؤٹ پیکج دے گا۔ ہمارا مستقل حل پاکستان کی برآمدات کو فروغ دینا ہے، پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ معیشت میں ڈھالنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم کی نگرانی میں ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کر روڈ میپ بنایا گیا ہے، جس میں ہم پاکستان کے نجی شعبے کو بھرپور طریقے سے تعاون دیں گے تاکہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر عالمی منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کو کوالٹی کا سمبل بنائے، میڈ ان پاکستان پاکستان کا برانڈ بنے، لوگ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنی پیداواری صلاحیت میں پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، کوالٹی پر توجہ دیں اور انوویشن کے ذریعے ہم دنیا کے اندر جو رجحانات ہیں ان کے مطابق مصنوعات بنائیں۔ ہمیں کموڈٹی آئٹم سے نکل کر اب ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف جانا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے پاکستان دیر پا ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب ہمیں اپنے اختلافات کو کچھ دیر کے لیے پس پشت رکھ کے ملک کے اندر امن، استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے راستے پہ چلنا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں کوریا، ملیشیا، ویتنام، انڈیا، بنگلہ دیش سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم ان سے کم ذہین نہیں ہیں، ہم ان سے کم محنتی نہیں ہیں، ہم ان سے کم دیانتدار نہیں ہیں۔ پاکستان نے اگر مار کھائی ہے تو صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے اور پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے کھائی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دنیا میں بہترین پلان بنائے، ہم نے بہترین 5 سالہ منصوبے بنائے، ہم نے ویژن 2010 بنایا، ہم نے ویژن 2025 بنایا، لیکن کسی پلان پر ہمیں چلنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمیں سی پیک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا کہ اگر ہم اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلتے رہتے تو آج پاکستان کی کایا پلٹی ہوتی، ہمیں یہ بجلی کے بل، ہمیں یہ مہنگائی، ہمیں اس بے روزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں چند ججز نے اور چند جنرلز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے دباؤ میں اس ملک کے اندر ایک ایسا فیصلہ کیا، کچھ اناڑی حکومت کو بٹھا کر، کہ جس نے یو ٹرن لیا ہر منصوبے پر، اور چین جیسے پاکستان کے دوست کو بھی
نہیں بخشا اور سی پیک کے منصوبوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے، جس سے رفتہ رفتہ چین کے سرمایہ کار پاکستان کو چھوڑ کر ویتنام چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے۔ اب محنت کر کے ہم نے پھر چین کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا ہے، اور چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ سی پیک 2 کے نتیجے میں سی پیک فیز 1 سے بڑا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قوم کو سوچنا پڑے گا کہ جب بھی سی پیک کے اوپر کام شروع ہوتا ہے تو ملک کے اندر انتشار کون پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے سی پیک شروع کیا تو پاکستان میں دھرنے دیے گئے، پاکستان میں انتشار پھیلایا گیا کہ اس کا راستہ روکا جا سکے، بالآخر ہماری حکومت ختم ہو گئی تاکہ سی پیک کو سیبوٹاج کیا جا سکے۔ اب پھر ہم سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے اندر پھر انتشار اور فساد کی آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں۔ پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے امن کو، اس ملک کے استحکام کو اور اس ملک کے اندر پالیسیوں کے تسلسل کو اور اصلاحات کو جو ہمارے مسائل کو حل کریں، اس کے راستے میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہ دیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم محفوظ ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت ڈوبے گی تو کوئی تقسیم نہیں ہوگی کہ ایک جماعت کے لوگ ڈوبیں گے، دوسرے جماعت کے لوگ نہیں ڈوبیں گے، پوری قوم خدا نہ خواستہ ڈوبے گی۔ تو اس وقت ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمیں انتشار اور فساد سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگلے 10 سالوں کے لیے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اس ملک کے ایکسپورٹس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا، جس میں چینی قیادت نے پاکستان کی مدد کرنے کا بھرپور یقین دلایا۔ ابھی چین کا وفد ماہرین کا پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جو صدر شی جن پنگ نے بھیجا ہے کہ آپ پاکستان کے مختلف شعبوں میں جا کے جائزہ لیں کہ ہم کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم بہت بڑی ذمہ داری کے مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ان موقعوں کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری نظر آج پہ نہیں، کل پہ نہیں، 2047 پہ ہونی چاہیے، جب پاکستان 100 سال کی آزادی کا جشن منائے گا اور ہمارا ہمسایہ ملک بھی بنائے گا، اور ہم نے 2047 میں انشاءاللہ تعالی ثابت کرنا ہے کہ پاکستان بھارت سے تیز ترقی کرنے کا اہل ہے۔ ہمارا بزنس مین دنیا میں بہترین مصنوعات بنا کے پیش کرنے کا اہل ہے۔ ہمارا بزنس مین میڈ ان پاکستان کو میڈ ان جاپان کی طرح، میڈ ان ملیشیا کی طرح، میڈ ان چائنا کی طرح ایک برانڈ بنا کے پیش کرنے کا اہل ہے۔ اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی پوری مدد کرے گی پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی، چونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کی ترقی کا انجن ہے۔ چونکہ حکومت کے پاس اب بجٹ خالی ہو چکا ہے، حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ تنخواہوں اور پینشنوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں قرضوں کے ایسے جال میں دھسا دیا گیا ہے کہ حکومت کے تمام جو محاصل ہیں، ریونیوز ہیں، وہ صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی پورے نہیں پڑتے۔ تو ہمیں اس صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کی پیداوار کو بڑھائیں، ہم پاکستان کی